مظلات على الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله. الله أكبر الله أكبر. سال 2023 میں مسلم ممالک کے مابین اتحاد کی ایک نئی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں سعودی عرب کا قائدانہ رول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. سعودی عرب نے برسوں کے گلے شکوے اور ناراضی کو ختم کرتے ہوئے ایران کو گلے لگا لیا ہے اور ایران نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر سعودی عرب کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا ہے. اس اتحاد کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی تھی یہ سب کے سامنے ہیں، لیکن ایران کو سعودی عرب کا گلے لگانا امریکہ اور اسرائیل کو بے چین کر گیا. امریکہ کی پرواہ کیے بغیر دونوں مسلم ممالک نے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں اور اب رشتے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اسی بیچ ایک اور فیصلے نے امریکہ اور اسرائیل کو بے چین کر رکھا ہے اور وہ فیصلہ ملک شام کو عرب لیگ میں واپس لانے کا ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سفارتی سطح پر بڑی ناکامی ہے. دراصل عرب لیگ کے وزراء خارجہ نے ایک دہائی سے بھی زائد عرصے کے بعد ملک شام کو دوبارہ اپنی تنظیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کا مقصد شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات معمول پر لاتے ہوئے علاقائی طاقتوں کے فیصلے کو مستحکم کرنا ہے. اتوار 7 مئی کے روز مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب وزراء خارجہ کے بند کمرے میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. عرب لیگ نے شام کی رکنیت سن 2011 میں اسد حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین کے خلاف خونریز کریک ڈاؤن کے بعد معطل کر دی تھی. اس احتجاج اور حکومتی رد عمل نے بعد میں ایک طویل اور تباہ کن خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی، جس میں نہ صرف لاکھوں افراد مارے گئے بلکہ بہت بڑی تعداد میں عام شہری بے گھر بھی ہوئے. اس دوران کئی عرب ریاستوں نے اپنے سفیروں کو دمشق سے نکال لیا تھا، لیکن اب حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے مسلم ممالک متحد ہونے کو وقت کی اہم ضرورت سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرب لیگ نے اسد کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے گلے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب تک سعودی عرب، مصر سمیت کئی عرب ریاستوں نے شام کے ساتھ اعلیٰ سطحی دوروں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. گرچہ قطر سمیت دیگر کچھ خلیجی ممالک شام کے تنازع کے سیاسی حل کے بغیر اسد حکومت کے ساتھ تعلقات مکمل طور پر معمول پر لانے کے مخالف ہیں، لیکن بیشتر مسلم ممالک نے اتحاد پر زور دیتے ہوئے ملک شام کو قبول کر لیا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ عرب ممالک اس بات پر بھی اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شامی صدر بشار الاسد کو 19 مئی کو سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے عرب لیگ کے اگلے سربراہی اجلاس میں مدعو کیا جائے. ایران کے بعد ملک شام کو قبول کرنا بھلا امریکہ اور اسرائیل کو کیسے راس آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے شام کی رکنیت بحال کرنے کے عرب لیگ کے فیصلے کی سخت نکتہ چینی کی ہے. امریکی رہنماؤں نے تعلقات کو معمول پر لانے کے عرب لیگ کے فیصلے کو ایک سنگین اسٹریٹجی غلطی قرار دیا ہے. امریکی کانگریس کے اہم اراکین نے پارٹی خطوط سے اوپر اٹھ کر بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے اسد حکومت کو تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش سے روکنے کے لیے اس پر پابندی عائد کرنے سمیت دیگر سخت اقدامات کرے. انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسد کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکنے کے لیے پابندیاں عائد کرنے کی طاقت کا بھی استعمال کرے. حالانکہ ملک شام کی عرب لیگ میں واپسی کی جب کوششیں ہو رہی تھیں تب سے ہی امریکہ اس کوشش میں تھا کہ ایسا نہ ہونے دیا جائے، لیکن امریکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود عرب لیگ نے شام کی رکنیت بحال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست جھٹکا دیا ہے. اب امریکہ رکاوٹیں ڈالنے کے نئے طریقوں پر غور کر رہا ہے اور دوسری جانب مسلم ممالک بطور خاص عرب ممالک آپسی اتحاد اور باہمی مفادات کو ترجیح دینے کی حکمت عملی پر گامزن ہے. اور اگر یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوتی ہے تو پھر آج جس طرح سے دنیا ہر بات پر یورپ و امریکہ کی طرف دیکھتی ہے، کل عرب اور مسلم ممالک کی طرف دیکھنے کو مجبور ہوگی.